اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وقد يصرح بكيفية النسبة فموجهة وما به البيان جهة وإلا فمطلق صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ قضیے حملیے کی ایک اور تقسیم، قضیے کہ قضیہ حملیہ دو قسم ہے، موجہہ اور مطلقہ۔ بول۔ قضیہ حملیہ دو قسم ہے۔ قضیہ حملیہ کی ایک اور تقسیم کہ قضیہ حملیہ دو قسم ہے، قضیہ حملیہ موجہہ اور قضیہ حملیہ مطلقہ۔ علامہ فرماتے ہیں کہ کبھی قضیے کے اندر جو نسبت نفس الامری ہے اس کی کیفیت کی قضیے میں تصریح کی جاتی ہے یا کبھی اس کی تصریح نہیں کی جاتی۔ اگر تصریح کی جائے تو یہ قضیہ موجہہ، اگر اس کی تصریح نہ کی جائے تو قضیہ مطلقہ۔ جی علامہ فرماتے ہیں کہ قضیے کے اندر جو نفس الامری نسبت ہے اس کی کبھی کیفیت کی تصریح کی جاتی ہے یا تصریح نہیں کی جاتی۔ کبھی تصریح کی جائے تو یہ قضیہ موجہہ ہے اور اگر تصریح نہ کی جائے تو یہ قضیہ حملیہ مطلقہ۔ تو وہ شے جس کے ساتھ اس کیفیت کا بیان ہوگا اس کو جہت القضیہ کہتے ہیں، اس کو ہاں جی کیا کہ جی اور وہ شے کہ اس کے ساتھ اس کیفیت کی تصریح کا بیان ہوگا اس کو جہت کہتے ہیں۔ ہاں وہ تاں واسطے لفظ نہیں آکھیا، وہ قضیہ ملفوظہ وچ بھی ہے تو قضیہ معقولہ وچ بھی ہے جی، دوویں آنے نے وچ تاں واسطے سنے ہی۔ اور کبھی تصریح کی جاتی ہے نسبت کی کیفیت کے ساتھ، پس موجہہ ہے، یعنی حملیہ محصورہ موجہہ ہے۔ اور وہ شے کہ اس کے ساتھ بیان ہے کس کا، اس کیفیت کا، جہت ہے۔ وگرنہ یعنی اگر نسبت نفس الامری کی کیفیت جو ہے اس کی قضیے میں تصریح نہیں ہے تو پس قضیہ حملیہ معصورہ مطلقہ ہے۔ ہاں جی۔ اور کبھی تصریح کی جاتی ہے نسبت کی کیفیت کے ساتھ، پس قضیہ حملیہ معصورہ موجہہ۔ نہ نسبت کی کیفیت کی نسبت کی کیفیت جی، اور وہ شے کہ اس کے ساتھ بیان ہے وہ جہت ہے۔ وگرنہ پس مطلقہ ہے۔ اگر یہ کیفیت نسبت کی کیفیت کی تصریح قضیے میں نہیں ہے تو یہ قضیہ حملیہ معصورہ مطلقہ۔ مطلقہ سمجھے ہی۔ ان پڑھتے پھر اگو فینکان ہے انشاءاللہ۔ بکیفیت قولہ بکیفیت النسبت، اور توجہ پائیے تمہید جے سارے اگلے دی۔ نسبت المحمول الى الموضوع سواء كانت ایجابیۃ او سلبیۃ تكون لا محالۃ مکیفۃ بنفس الامر والواقع بکیفیتہ۔ بکیفیت ٹھیک ہے، ضرورت اب الدوام اب الامکان اب الامتناع وغیر ذالک۔ بس توجہ جی، تمہید شروع ہے۔ شارح کہتا ہے محمول کی جو نسبت ہے موضوع کی طرف، محمول کی برابر ہے کہ وہ نسبت ایجابی ہو یا برابر ہے کہ وہ نسبت یا سلبی ہو، تکونو ہوگی وہ نسبت خواہ ایجابی ہو یا سلبی۔ کیڑی نسبت جو محمول کی، اور محمول کا ثبوت ہے موضوع کے لیے یا محمول کی سلب ہے موضوع سے۔ یہ جو نسبت ہے خام خواہ نفس الامر اور واقع میں
یہ مکیف ہوگی کسی نہ کسی کیفیت کے ساتھ، کسی نہ کسی یہ بالکل بدی گل جے سمجھنے دی کوشش کرو اس نو، کسی نہ کسی کیفیت کے ساتھ وہ نسبت مکیف ہوگی۔ مثلا محمول کا ثبوت یا سلب نفس الامر میں ضروری ہوگا، محمول کا کس کے لیے؟ موضوع کے لیے خام خواہ ہوگا بھی یہ ثبوت ہمیشہ ہونا ہے، یہ سلب ہمیشہ ہونی ہے۔ سنی گل، اللہ کا شریک نہیں، یہ سلب ضروری ہے اور ہمیشہ ہے۔ یہ سلب کیڑی سلب؟ کہ اللہ کا شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تو مبتدا ہے کہ خبر، اللہ وحدہ یہ ثبوت ضروری ہے کہ کوئی نہیں نفس الامر وچ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ ثبوت۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کو سمجھ آ رہی ہو؟ تو خام خواہ یہ جو نسبت ہے محمول کی موضوع کی طرف خواہ، یہ نسبت کسی نہ کسی کیفیت کے ساتھ نفس الامر اور واقع، اور نفس الامر واقع جڑا ساڈے تو علاوہ بھئی ہے، اسی ہو بھی یا نہ ہو بھی وہ شے ہے، اے بے نفس الامر اور واقع وہ کسی نہ کسی کیفیت کے ساتھ کیا ہے؟ مکیف ہے۔ مثلا ضرورت کہ ثبوت سلب کیا ہے؟ ثبوت سلب کندہ محمول دا کندے واسطے؟ موضوع واسطے یار۔ یا ثبوت سلب دائمی ہے، یا ثبوت سلب ممکن ہے، یا ثبوت سلب ممتنع ہے، یا ثبوت سلب بالفعل ہے، کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہے۔ کیا کہ جی شارح کہتا ہے محمول کی نسبت جو موضوع کی طرف ہوتی ہے برابر ہے کہ وہ ایجابی ہو یا سلبی، خام خواہ وہ نسبت نفس الامر میں اور واقع میں کسی کیفیت کے نفس الامر تے واقعی کچھ ہے ہی ساڑھے حواس خمسہ کو جڑا باہر ہے سارا کچھ نفس الامر ہے جی۔ نفس الامر میں خام خواہ کسی کیفیت کے ساتھ وہ نسبت مکیف ہوتی ہے۔ اے دیکھ دو، اے میرے سامنے میک پہ ہے، میں نو مننا یا نہ مننا موجود ہے، اے نفس الامر تے واقع میں جی جی۔ جیسے ضرورت کہ ثبوت سلب ضروری ہے، ثبوت سلب دائمی ہے، ثبوت سلب ممکن ہے، ثبوت سلب ممتنع ہے، ثبوت سلب بالفعل ہے، خام خواہ ہونا ہے جی۔ سنیں اچھا جی آگے پڑھ، پھر منع کر دیں۔ فتلک الکیفیۃ الواقعۃ فی نفس الامر تسمى مادۃ القضیہ، نفس الامر کے اندر وہ جو نسبت کی ثبوت نسبت ایجابی یا سلبی کی کیفیت ہے کیڑی؟ ضرورت، دوام، امکان، امتناع، فعلیت۔ سنیں نفس الامر میں جو کیفیت ہے، نفس اس کا نام ہے مادۃ القضیہ، اس کا نام ہے اگوں ہونا ہے جڑا استدال ہے وہ جہت القضیہ بنانا ہے۔ کیا کہ جی نفس الامر میں وہ جو کیفیت ہے وہ کیفیت واقعہ فی نفس الامر جو ہے، ضرورت، دوام، اس کا نام مادۃ القضیہ، اس کا نام یعنی نفس الامر وچ جیڑی نسبت دی کیفیت ہے نا بھی ثبوت سلب ضروری ہے، دائمی ہے وغیرہ، او جیڑی کیفیت ان دا نا کی ہے، ان دا نا کی ہے قول ماتن کا بے کیفیت نسبت، محمول کی نسبت موضوع کی طرف برابر ہے کہ ہو ایجابیہ یا سلبیہ، ہو ایجابیہ یا تکون، ہوگی وہ نسبت لا محالہ مکیف نفس الامر اور واقع میں کسی نہ کسی کیفیت کے ساتھ۔ وہ کون؟ جیسے ضرورت کی مطلب ثبوت سلب، اور جیسے دوام، اور جیسے امکان،
یا امتنا اور اس کا غیر. پس وہ کیفیت واقعہ فی نفس الامر نام رکھا گیا اس کیفیت کا مادۃ القضیہ. جی کیفیت واقعہ فی نفس الامر نام رکھا گیا ہے اس کیفیت کا مادۃ القضیہ. او بے خود رو اندر نام مادۃ القضیہ کیوں ہے؟ اندر نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ شے کا مادہ وہ ہوتا ہے جس سے شے مرکب ہوتی ہے. شے کا مادہ وہ ہوتا ہے جس سے شے مرکب ہوتی ہے اور ہوتا ہے وہ اصل شے کے لیے. لہذا قضیے کا مادہ اس کا اصل ہوگا اور وہ کیڑی شے وے اور وہ موضوع ہے اور کون ہے اور نسبت ہے. یہ تین شیاں نے کہ کوئی نہیں لیکن اشرف ان تین اجزاء کا وہ نسبت ہے. اور کیونکہ نسبت نال ہی ساریاں گلاں نے. اچھا تے وہ نسبت ہے اور وہ جو کیفیت ہے ثابتہ فی نفس الامر اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ نسبت کے ساتھ ہے. تو پس نام رکھا گیا اس کیفیت کا مادہ. یہ لازم کا نام ہے جز اشرف کے لیے بسم الکل. قضیے کے اندر جو جز اشرف ہے کون؟ نسبت. یہ اس کا لازم ہے جز اشرف کا. جز اشرف مادہ قضیے کا اس کا جو لازم ہے اس کا بھی نام رکھ دیا کیا؟ مادۃ القضیہ. پہلے موضوع کیا ہے؟ مادۃ القضیہ کہ کوئی نہیں محمول بھی تے نسبت مادہ ہو جن کو شے بندی تے قضیہ کن کو بندا؟ تیناں شیاں کو کہڑے کہڑے؟ اتنے مادے نے کہ نہیں؟ تے انہاں وچ ایک جڑی جز کون؟ نسبت. اوندا لازم ہے کون؟ کیفیت. تے اس جز اشرف دے لازم نو بھی نہ رکھ دیتا کی؟ مادہ. اے مطلب ہے جی بتائیں نو مادۃ القضیہ آکھیا جی. سنے ہی اے شاباش. اگے جی ثم قد يصرح في القضية بأن تلك النسبة مكيفة في نفس الأمر بكيفية كذا فالقضیہ حينئذ تسمى موجهة موجہتاً موجہتاً تے وقد لا یصرح ذلك فتسمى القضية مطلقا. مطلق. شارح کہتا ہے پھر کبھی نفس الامر میں تو نسبت کی کیفیت ہے ہی ہے. پھر کبھی قضیے کے اندر اس تصریح کر دی جاتی قضیے میں کہ نفس الامر میں یہ کیفیت فلاں کیفیت کے ساتھ مکیف ہے. نفس الامر میں فلاں کیفیت کے ساتھ مکیف ہے. پھر اگر نفس الامر جو ثبوت سلب ضروری ہے تو لفظاں میں جاکھنا بالضرورت تے اے وضاحت ہوئی ہے نا کہ نفس الامر کیڑی کیفیت ہے؟ ضرورت. لفظاں میں آکھیا بالدوام تے وضاحت ہوئی ہے نا کہ نفس الامر کیڑی کیفیت ہے؟ دوام والی ہے. بالامکان بالفعل بالامتناع ثابت ہوئی نا. تو کبھی قضیے میں تصریح کر دی جاتی ہے کبھی تصریح کر دی جاتی ہے کہ وہ جو نسبت ہے محمول کی موضوع کی طرف جو نفس الامر میں مکیف ہے وہ فلانی کیفیت کے ساتھ مکیف ہے. ضرورت کے ساتھ، دوام کے ساتھ، فعلیت کے ساتھ. تو پس قضیہ اس وقت اس کا نام ہے موجہہ جہت والا. اور کبھی اس کیفیت کی لفظ قضیے میں صراط نہیں ہوتی تو چونکہ صراط کوئی نہیں ہے اس لیے اب اس کا نام ہے قضیہ حملیہ معصورہ مطلقہ. جی ہوں جڑا متن ہے ان کی وضاحت ہوں شروع ہوئی تمہید تو بعد. پھر کبھی قضیے میں محمول کی جو نسبت ہے موضوع کی طرف اس کے ساتھ جو کیفیت ہے اس کی تصریح کر دی جاتی ہے. وہ جو نفس الامری کیفیت ہے اس کی کبھی قضیے میں تصریح ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. تصریح ہوگی تو وہ وضاحت بھی اندے وچ کیڑی کیفیت ہے بے حکم جڑا ثبوت سلب ہے
ਇਹ ਨਫਸੁਲ ਅਮਰ ਚ ਕਿਸ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਜ਼ੀਏ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, اور اگر نہیں تصریح کی تو تصریح نہیں کی، کیفیت کی تصریح نہیں گئی تو پھر یہ قضیہ مطلق ہے۔ سنیں پھر کبھی تصریح کی جاتی ہے قضیے میں اس بات کی کہ وہ نسبت کیڑی مکیف ہے نفس الامر میں بے کیفیت قضا، بے کیفیت قضا کیڑی ضرورت دوام فعلیت فلانی نال، تو پس قضیہ اس وقت نام رکھا گیا ہے موجہ او بے خدروں موجہ بوجہ شامل ہونے اس کے جہت پر، اندہ نام رباعیہ ویو، اندہ نام کیونکہ 4 اجزاء بن گئے نہیں، موضوع محمول نسبت جہت وغیرہ، اور کبھی نئی تصریح کی جاتی اس کیفیت کے ساتھ، پس نام رکھا گیا قضیے کا قضیہ مطلقہ او بے خدروں مطلقہ باوجہ نہ ہونے اس کے مقید کس کے ساتھ، پس قضیہ کی لکھا جائے ہاں پس قضیہ حملیہ باعتبار جہت کے منقسم ہو گیا 2 قسموں کی طرف، کدھر مطلقہ تے مطلقے دی کوئی قسم ہی تے موجہ کو مرکبے تے بسیتے 15 بن جانے نہیں دل کے جی۔ پھر کبھی تصریح کی جاتی ہے قضیے میں بائیں طور کہ وہ نسبت مکیف ہے نفس الامر میں فلانی کیفیت کے ساتھ، پس وضاحت ہونی ہے، قضیہ اس وقت نام رکھا گیا ہے موجہ، اور کبھی نئی تصریح کی جاتی اس کے ساتھ، پس نام رکھا گیا ہے قضیہ مطلق۔ واللفظ الدال او وما بہل بیان او وما بہل بیان جہت ان دی وضاحت، واللفظ الدال علیہا فی القضیۃ الملفوظۃ وصورۃ العقلیۃ الدالۃ علیہا فی القضیۃ المعقولۃ تسمى جہت القضیہ۔ بس قضیہ 2 ہوتے ہیں، ایک جو لفظوں میں ہے، ایک جو اس کا معنی ذہن میں ہے، جو زبان سے بولا ہے یہ قضیہ ملفوظہ، اس کا جو معنی سمجھا ہے، تو لفظ جو دال ہے اس کیفیت پر قضیہ ملفوظہ میں، اور صورت عقلیہ جو دال ہے کیفیت پر قضیہ معقولہ میں، اے لفظ تے اے صورت، اے لفظ اور جس لئے لفظہ میں بھی ضرورت بولنا ہے، ان دا معنی دماغ جانا ہے کہ نہیں، اسے تو نہ ہی صورت کو بکری نہیں، او کلو انسان حیوان بھی ضرورت بولے دماغ پورا گئے، اوتھے بھی ضرورت گئی ہے کہ نہیں، ان دا نہ ہی صورت عقلیہ او توفیہ کی نہ ہوں دا۔ تو قضیہ میں جو لفظ دال ہے قضیہ ملفوظہ میں کس پر کیفیت پر، اور جو صورت عقلیہ دال ہے کیفیت پر کتھے قضیہ، اس دال کا نام جہت القضیہ ہے، اس کیا کہ جی قضیہ ملفوظہ میں جو لفظ دال ہے کیفیت پر، اور قضیہ معقولہ میں جو صورت عقلیہ دال ہے کیفیت پر، اس لفظ کا اور اس صورت عقلیہ کا نام کیا ہے، جہت القضیہ۔ پھر ایک باری آکھیں قضیہ ملفوظہ میں جو لفظ دال ہے کیفیت پر، اور قضیہ معقولہ میں جو صورت عقلیہ دال ہے کیفیت پر، اس لفظ دال کا اور صورت عقلیہ کا نام ہے جہت القضیہ۔ کیا نام ہے، جہت القضیہ۔ چل شاباش جی۔ اور لفظ ایسا لفظ جو دال ہے کیفیت پر قضیہ ملفوظہ میں، اور صورت عقلیہ جو دال ہے کیفیت پر قضیہ معقولہ میں، نام رکھا گیا اس کا، کس کا، لفظ دال کا تے صورت عقلیہ دال کا، ہر ایک کا جہت القضیہ جی۔ اور لفظ جو دال ہے کیفیت پر قضیہ ملفوظہ میں، اور صورت عقلیہ جو دال ہے کیفیت پر قضیہ معقولہ میں، نام رکھا گیا ہے ہر ایک کا جہت قضیہ۔ اتوں ویکھ بے جہت القضیہ اس لیے کہ یہ دلالت کرتے ہیں نسبت کی جہت پر، کہ نفس الامر جو نسبت کی میں دی ہے جی۔ اچھا جی یہ جہت القضیہ ہے، تو جڑے نفس الامری کیفیت میں کی نہ ہے،
مادۃ القضیہ ہون پڑیا یار. نفس الامری جو کیفیت اس کا کیا نام ہے؟ تو یہ جو دال ہے اس کا کیا نام ہے؟ آندھنے فرق ان میں یہ ہے اے حضرت علی دال نے تے او حضرت علی مدلول نے. جہت القضیہ دالی تے مادۃ القضیہ جہت القضیہ جہت ال اے فرق ہے نام اگے جی. فائن فإن طابقت الجهة المادة صدقت القضية کا قول ہے نا. كل الإنسان حيوان بالضرورة. اے آل انسان وہ کہہ دے وہ الف لام استغراق دا بنا دے. الإنسان حيوان بالضرورة وإلا كذبت كقولنا كل إنسان حجر بالضرورة. ایتھے بھی کل نہ لا تو کوئی عرض نہیں. اچھا جی توجہ کر. یہ جو جہت القضیہ ہے کیا اگر مادۃ القضیہ کے مطابق ہوئی کیا جہت القضیہ اگر مادۃ القضیہ کے مطابق ہوئی بے جویں نفس الامر وچ کیفیت ہے نا اوویں لفظاں وچ اونوں کیتا ایک گل ہی سچی تے نفس الامر وچ ہور اساں ٹھوکی ہور ایک گل ہی سوٹی. ہاں بھی شابہ کیا آکھے جی جہت القضیہ اگر مادۃ القضیہ کے مطابق ہے قضیہ سچا ہے اور اگر جہت القضیہ مادۃ القضیہ کے نفس الامر کے مطابق نہیں ہے تو پھر یہ پھر ایک بار آکھیں انہوں جہت القضیہ اگر نفس الامر میں مادۃ القضیہ کے مطابق ہے تو پھر یہ قضیہ سچا ہے. جہت الامر اگر جہت القضیہ جہت القضیہ اگر مادۃ القضیہ کے مطابق نہیں ہے تو پھر یہ قضیہ جھوٹا ہے. کلو انسان حیوان بالضرورت یہ گل سچی ہے کیونکہ نفس الامر میں حیوانیت کا ثبوت انسان کے لیے ضروری ہے. کلو انسان حجر نفس الامر میں سلب ہے نفس الامر میں سلب ضروری ہے تو بالضرورت لگا دیا ثبوت ضروری کے ساتھ. لگانا تھا کس کے ساتھ لگا کس کے ساتھ دیا ہے اس لیے یہ جھوٹ ہری ہو گئے نہیں. سنیں ہی پس اگر مطابق ہے جہت اور جہت القضیہ مادے کے یعنی مادۃ القضیہ کے تو سچا ہے قضیہ. جیسے ہمارا قول الانسان حیوان بالضرورت وگرنہ جھوٹا ہے وگرنہ کیا ہے جھوٹا ہے. جیسے ہمارا قول کلو انسان حجر بالضرورت جی بس اگر مطابق ہو جائے جہت مادہ کے تو سچا ہے قضیہ جیسا کہ ہمارا قول الانسان حیوان بالضرورت وگرنہ جھوٹا ہے قضیہ جیسے ہمارا قول کل انسان حجر بالضرورت. یہ تو ٹھیک ہے کہ لیکن تعلق تھا اس ضرورت کا سلب کے ساتھ کہ حجر کی حجریت کی انسان کے ہر فرد سے ضروری ہے. تعلق ضرورت کا تھا سلب کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا اس واسطے جھوٹ ہو گیا. اس واسطے